افغانستان میں لمحوں کے اعتبار سے تبدیل ہوتی صورتحال نے دنیا کو حیران کر دیا۔ خود افغانستان میں اعلیٰ سرکاری شخصیات بھی حالات کا درست اندازہ نہیں لگا سکیں۔ ایسی ایک شخصیت افغانستان کے مرکزی بینک کے سربراہ اجمل احمدی ہیں، جنہوں نے پیش آئے واقعات کا سوشل میڈیا پر تذکرہ کیا ہے۔ افغانستان کے مرکزی بینک کے گورنر اجمل احمدی کہتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت کا خاتمہ اس تیزی سے ہوا کہ سمجھنا بہت مشکل تھا۔ دیہی علاقوں کا بڑا حصہ کئی ماہ قبل ہی طالبان کے قبضے میں چلا گیا تھا، لیکن پہلے صوبائی دارالحکومت پر طالبان نے 9 روز قبل کنٹرول حاصل کیا۔ جمعہ 6 اگست کو زرنج پر قبضہ ہوا۔ اس کے بعد محض 6 دن میں شمال میں کئی صوبے طالبان کے کنٹرول میں چلے گئے۔ کئی افواہوں میں یہ کہا گیا کہ طالبان کے خلاف مزاحمت نہ کرنے کا اوپر سے حکم ملا تھا۔ اس سب پر یقین کرنا مشکل ہے، لیکن یہاں یہ بات مشکوک ہے کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس نے پوسٹیں تیزی سے کیوں خالی کی۔ یقینی طور پر کچھ تھا جسے چھپایا گیا۔ کرنسی کا اتار چڑھاؤ اور دیگر اشاریے بہت خراب تھے، لیکن مرکزی بینک اس قابل تھا کہ میکرو اکنامک انوائرمنٹ کو سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال میں نسبتاً استحکام میں رکھا۔ لیکن پھر جمعرات کا دن آ گیا۔ عام حالات کی طرح میٹنگز میں شرکت کی۔ صبح غزنی کا سقوط ہو گیا۔ میں نے کام ختم کیا اور جب تک میں گھر روانہ ہوا اس وقت تک ہرات، قندھار، بادغیس بھی طالبان کے قبضے میں جا چکے تھے۔ جمعے کو ہمیں فون پر بتایا گیا کہ سیکیورٹی کی بگڑتی صورتحال کے باعث ڈالرز کی کھیپ نہیں مل سکے گی۔ ہفتے کو مرکزی بینک کی جانب سے مارکیٹ میں کم کرنسی اتاری گئی، جس سے بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ہفتے کو ملاقاتوں میں بینکوں اور منی چینجرز کو اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ یقین نہیں آتا کہ یہ وہ دن تھا کہ جس کے اگلے روز ہی کابل ہاتھ سے نکل گیا۔ ہفتے کو میرے اہل خانہ نے کہا کہ تقریباً تمام حکومتی شخصیات ملک چھوڑ چکی ہیں اور بس میں ہی بے وقوف بچا ہوں۔ میں پریشان ہو گیا اور احتیاطی طور پر پیر کے لیے ٹکٹ خرید لیے۔ اتوار کو میں نے کام شروع کیا، لیکن جو خبریں آ رہی تھی وہ پریشانی میں مسلسل اضافہ کر رہی تھیں۔ میں نے بینک چھوڑا۔ ملازمین کو اس طرح چھوڑنا بہت وحشت ناک تھا، لیکن اس کے باوجود میں ایئرپورٹ پہنچ گیا جہاں دیگر شخصیات بھی موجود تھیں۔ سیکنڈ نائب صدر دانش بھی ملک چھوڑ کر قطر جا رہے تھے۔ وزراء اور دیگر شخصیات نجی ایئر لائنز کی پروازوں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ میں ایک اور نجی ایئر لائن کی فلائٹ بک کرانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر تخت گر گیا اور صدر ملک چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ فلائٹ منسوخ ہو جائے گی اور ہر طرف افراتفری ہوگی۔ توقع کے مطابق اہلکاروں اور فوجیوں نے پوسٹیں چھوڑ دیں۔ ہر کوئی جہاز کی طرف دوڑا۔ 100 سیٹوں کے جہاز میں 300 لوگ سوار ہو گئے۔ ہمارے جہاز میں نہ ہی ایندھن تھا اور نہ ہی پائلٹ۔ میں نے جہاز سے اترنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک فوجی طیارے کو دیکھا جس کو لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ شہری جہاز میں سوار ہونا چاہتے تھے، لیکن گارڈز نے انہیں دور رکھا۔ وہاں بہت رش تھا۔ گولیاں چلنے کی آوازیں بھی سنائی دیں، تاہم میرے قریبی ساتھیوں نے کسی طرح مجھے سوار کروا دیا۔ اس معاملے کا انجام اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے افغان قیادت کی جانب سے پلاننگ کی کمی بہت بری لگی۔ میں نے صدارتی محل رابطہ کیا اور پوچھا کہ نکلنے کا کیا منصوبہ ہے، لیکن 7 سال کی سروس کے بعد مجھے جواب میں صرف خاموشی ملی۔ میں اشرف غنی کو اقتدار کی منتقلی کا پلان نہ بنانے پر معاف نہیں کر سکتا۔